بغیر یہ جہاد نہیں ہو سکتا، قتال نہیں ہو سکتا۔ دعوت ہو، تربیت ہو، اتمام حجت ہو، لوگوں کو جمع کیا جائے، تزکیہ کیا جائے، ایک نظم کے خوگر ہو، ایک امام ایک امیر کے پیچھے ہو کر جنگ کر رہے ہوں، وہ قتال فی سبیل اللہ۔ اب یہ قتال آج بھی ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم ملک کی اکثریت جہاں پہ غیر مسلم ہے وہاں کو مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، دعوت دیں، اور دعوت کے نتیجے میں وہاں بہت تعداد میں لوگ جو ہیں اگر ایمان لے آئے، پھر وہ اپنے جتھا بنائے، اپنے گروپ بنائے، اور اگر ضرورت پڑے جنگ کرے، اور وہاں پر جو حصہ بھی ان کو مل جائے اس میں اللہ کا دین قائم کر دے۔ اور یہ قتال وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں مسلمان حکمران ہی در حقیقت رکاوٹ بنے بیٹھے ہوں اور وہ شریعت کے نفاذ میں اور اسلام کے نظام کے قیام کے اندر وہ مزاحم ہو رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوگا، قتال ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور میں اس کا قائل ہوں۔ اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت نرم ہے کہ مسلمان کیسا بھی ہو لیکن اس کے خلاف، مسلمان حکمران کے خلاف قتال نہیں ہو سکتا، خروج نہیں ہو سکتا، بغاوت نہیں ہو سکتی، لیکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ڈکٹیٹر بھی، بادشاہ بھی، انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں، اور ایرانیوں نے وہ ہمت کر کے دکھا دی کہ بادشاہ کو بھگا دیا، جان بچانی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو میرے نزدیک ایک قتال تو یہ ہے، قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو قتال کا حکم آیا وہ اس قتال سے متعلق ہے۔ دوسرا قتال یہ جس کا میں نے آج آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کو قتال نہیں کہنا چاہیے، قتل عام کہنا چاہیے۔ قتال تو ہوتا دو گروپ کا، اب وہ تو مقابلے میں تھے ہی نہیں، ان کی جڑ تو کٹ گئی تھی، ان کی قوت ختم ہو چکی تھی، ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تو یہ تو قتل عام کا حکم تھا، اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے یہ لوگ بھاگے تھے عرب سے بھاگ کر اور یہاں چترال کے علاقوں میں پہنچ گئے، ایسے ہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی بھاگا تھا، اور وہ جا رہا تھا، جا رہے تھے کہنا چاہیے، بعد میں ایمان لے آیا، بہت صادق الایمان اکرمہ۔ جیسے کہ مسلمان حبشہ گئے تھے، اب وہ حبشہ جا رہے تھے۔ تو یہ ریڈ سی ہے، اس میں کوئی طوفان آ گیا، جس کشتی میں تھے اس کشتی والوں نے سب نے اللہ کو پکارا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ جو حبل اور لات اور عزا اور منات کو پکارتے اب کیوں نہیں پکار رہے؟ معلوم ہوا ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے، ہماری فطرت میں تو کوئی لات ہے، نہ عزا ہے، نہ منات ہے، نہ حبل ہے، نہ کوئی اور ہے۔ تو اسی کی بات تو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ یہ مان لیا ہے اکرمہ ابن ابی جہل، اور پھر انہوں نے جہاد میں بہت حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ تیسرا قتال اور ہے جس کا کہ میں نے آیت آج پڑھی تھی، وہ تھا کہ ایک ملک میں اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلام کا دین غالب آ جائے، اب اسے آگے پھیلانے کے لیے قتال۔ یہ قتال ہے جس کا ذکر ہے اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 123 میں۔ اہل ایمان قتال کرو ان سے جو تم سے ملے ہوئے ہیں، یعنی تمہاری سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہیں، اور چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی محسوس کرے کہ یہ قتال کس لیے۔ ایران پر حملہ کیوں کیا؟ دیکھیے دو بڑی بڑی جنگوں کا معاملہ شروع ہو گیا تھا، ایک شام سے ہو کر سلطنت روم تک اور عراق سے ہو کر سلطنت ایران تک۔ اچھا، شام کے خلاف جو فوج کشی ہوئی ہے، غزوہ موتا ہوا ہے، پھر حضور تشریف لے گئے ہیں غزوہ تبوک میں، اس میں ایک موجود تھا سبب کہ وہاں کے ایک بادشاہ نے، شاہ غسان غالباً، اس نے حضور کے ایلچی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب ایلچی کا قتل جو اعلان بغاوت ہوتا ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے، حضور نے فوج کشی کی، لیکن ایران نے تو نہیں کیا تھا۔ یہ وہ کیوں کیا؟ کیوں حملہ کیا؟ اس دین کو پھیلانا ہے،
یہ دین صرف عرب کے لیے نہیں آیا، یہ پوری دنیا کے لیے آیا، اس کے لیے فوج کشی۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اور یہ بھی سورہ توبہ میں ہے۔ اصل میں چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ تقریباً آخری زمانے کی صورت ہے، اس میں جو احکام ہے وہ فائنل ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا کر دیا ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے، جو پیرس میں رہتے تھے بہت عرصے، کہ گویا کہ میثاق مدینہ جو ہے وہ دستور ہے اسلام کا۔ غلط بات، میثاق مدینہ تو ایک معاہدہ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لیا کہ اب اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے جنگ کریں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے۔ یہ تو ان معاہدوں میں سے ہوا جس کے بارے میں ساتھ آ گیا براءۃ من اللہ و رسولہ۔ اصل دستور کیا آتا ہے؟ جہاں تک یہ ہے بنی اسماعیل، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے الا یہ کہ اسلام لے آئے، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ عذاب الہی، وہ سنت جو تمام رسولوں کے باب میں ہوئی ہے پوری یہاں بھی ہوگی۔ لیکن جو یہاں پر یہودی اور نصرانی ہیں ان کے لیے رعایت ہے، ایمان لے آئیں فبہا، نہ لائیں چھوٹے ہو کر رہیں، دین کی بالادستی قبول کریں، ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ یہ اور یہی بات پھر جہاں بھی فوجیں گئی ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی کہ جہاں مسلمان فوج گئی صحابہ کی، ان کہا وہاں 3 آلٹرنیٹوز پیش کی، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان تم جونیئر مسلمان، ہمارے حق زیادہ تمہارے کم ہے، نہیں، ایکول۔ یہ نہیں تو اللہ کے دین کی بالادستی قبول کرو اور نیچے ہو کر رہو اور جزیہ دو، اور یہ بھی نہیں تو آؤ میدان میں پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں۔ اسی کے ضمن میں یہ آیت ہے، اس پر توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، اب ظاہر بات ہے کہ یہ صحابہ کرام فوراً چین سے تو جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ یلونکم، جس کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں، وہ کون سی تھی؟ جزیرہ نمایاں عرب کے ادھر بھی سمندر، ادھر بھی سمندر، نیچے بھی سمندر، ادھر خلیج ہے، ادھر بحر قلزم ہے، نیچے بحر عرب ہے۔ اب 2 ہی ملک تھے، عراق سے ہو کر، اور وہ تابع تھا ایران کا، اور شام تابع تھا روم کا، ادھر اللہ وہ قتال اس کا جو ہے جاری۔ اب جو ہے آج کے دور میں، یہ جو میں نے کئی مرتبہ بات واضح کی ہے، آج کے دور میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھی قتال لازمی نہیں رہے گا، الا یہ کہ فیزیبل ہو تو ممکن ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلح بغاوت، پرامن عوامی تحریک، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہونا، یہ کفایت کر جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک دفعہ اسلام قائم ہو جائے دنیا میں کہیں، پھر اس کو پھیلانے کے لیے فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نظام پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا کے لوگ، یہ کیسا نظام ہے، انہوں نے کس قدر عمدہ نظام بنا دیا ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اچھی چیز کو اختیار کرے؟ تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے بات پھیل جائے گی۔ لیکن پھر کہوں گا قتال حرام نہیں ہے، یہ آیت ابروگیٹ نہیں ہے، کہیں اگر وہ اس کا موقع ہوگا فوج کشی کر کے بھی پڑوسی ملک کو اسلام کے دین کے تابع لایا جا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔